بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا صدق الله العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آج آپ ٹائٹل پہ دیکھ رہے ہیں، ایک عمل سے جن پری موکل کی تسخیر، یعنی یہ جو عمل ہے سورہ کوثر کا عمل ہے، اس میں کوئی مخصوص حاضری مقصود نہیں ہے، یعنی کوئی مخصوص حاضری نہیں ہوں گی، اس میں کوئی بھی حاضری آپ کے سامنے نظر آ جائیں گی، لیکن آئیں گی ضرور۔ جسے اگر یقین نہیں ہے تو وہ اس عمل کو انشاءاللہ آزما کے دیکھ سکتا ہے۔ اس وقت میں جو بھی آپ کے قریب میں حاضری ہوں گی، جو بھی روحانیت ہوں گی، وہ ضرور آپ کی اس پڑھائی مکمل ہونے تک، یعنی آپ نے عمل کر لیا ہے تو پھر عمل کے بعد آپ کے سامنے انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ ابھی اس میں عمل کا طریقہ یہ ہے کہ جس کمرے میں کر رہے ہو وہ کمرہ پاک صاف ہو، کپڑے آپ کے پاک صاف ہو، کمرہ خالی ہو تو بہت بہتر ہے، کمرے میں سامان کم ہو، زیادہ نہ ہو، کم سے کم سامان ہو، اور اس کے بعد جو ہے بہت کم سامان ہو، صرف عمل سے ریلیٹڈ ہی سامان ہو تو بہت اچھا ہے، اور کپڑے آپ کے پاک صاف ہو، جگہ آپ کی پاک صاف ہو۔ 9 چند جمعرات سے نماز عشاء کے بعد کوئی بھی ایک وقت فارغ کرے، 40 دنوں تک کہ آپ کو ایک ہی وقت میں بیٹھنا ہے۔ 40 دن کا عمل ہے، نماز عشاء کے بعد 10 بجے کر رہے ہو تو 40 دنوں تک رات میں 10 بجے کرے، 11 بجے کر رہے ہو تو رات میں 11 بجے کرے، 40 دنوں تک کے ایک ہی عمل رکھے، ایک ہی وقت رکھے، ایک ہی جگہ رکھے اور ایک ہی ٹائم رکھے، اسی جگہ پہ عمل کو آپ کو کرنا ہے۔ اس میں کوئی رجال الغیب کا مسئلہ نہیں ہے، رجال الغیب کے ڈائریکشن کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے رجال الغیب کا تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن رجال الغیب کو آپ سلام کر دے ہوئے اور اسراف عامر ایک بار آپ کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ کو اگربتی جلانا ہے۔ اس میں بخور نہیں ہے، اس میں اگربتی جلانا ہے، اگربتی جلائے بعد آپ کو حصار کر لینا ہے۔ سب میں پہلے ایک بار آپ کو اسراف عامر پڑھنا ہے، پھر رجال الغیب کو سلام کرنا ہے، پھر آپ کو جو ہے اگربتی جلا لینا ہے، اور اگربتی جو آپ کے حصار کے اندر رہے، پھر آپ جو آپ کا بڑا حصار لگاوے، بڑا دائرہ لگاوے۔ حصار کس طریقے سے لگایا جاتا ہے پلے لسٹ میں ویڈیو موجود ہے، آپ وہاں سے جا کر کے دیکھ سکتے ہو۔ حصار لگائے بعد اچھا دائرہ لگاؤ، اچھا دائرہ لگائے بعد آپ کو اس دائرے میں بیٹھنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ کو قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھنا ہے، اور پھر آپ کو 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ پہلے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں گے، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ درود شریف پڑھیں گے، پھر سورہ کوثر کو آپ کو 1300 مرتبہ پڑھنا ہے بسم اللہ کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ پھر بسم اللہ پڑھیں گے، پھر سورہ کوثر پڑھیں گے، پھر بسم اللہ پڑھیں گے، پھر سورہ کوثر پڑھیں گے، پھر بسم اللہ پڑھیں گے، پھر سورہ کوثر پڑھیں گے۔ پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، ہاں، اور پوری سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ ہر بار بسم اللہ کے ساتھ آپ کو سورہ کوثر پڑھنا ہے 1300 مرتبہ، پھر اس کے بعد واپس آپ کو 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ ایک بار بسم اللہ پڑھنا ہے، پھر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ یہ آپ کا ایک دن کا عمل مکمل ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ کو 40 دن عمل کرنا ہے۔ اب 40 دن میں آپ کو حاضری لگ جائیں گی، لیکن اس میں ایک بات یہ ہے، یہ عمل مجھے جس سے ملا ہے انہوں نے بتایا تھے کر کے کہ بولے اس میں ایک تو یہ ہے کہ اس میں کوئی مخصوص حاضری تو ہے ہی نہیں، لیکن حاضر ضرور ہوتی ہے، کوئی بھی ایک چیز موکل ہو یا جنات ہو یا پری ہو، لیکن انہوں نے کہا ہے کر کے کہ آپ اگر ایک چیز کی اگر نیت رکھ کر کے بیٹھو گے، جیسے آپ اگر موکل کی نیت رکھ کر کے بیٹھ رہے ہو 40 دنوں تک کے، تو انشاءاللہ موکل ہی حاضر ہوتا ہے، اور اگر جن کی نیت رکھ کر کے بیٹھ رہے ہو تو جن حاضر ہوگا، یا آپ اگر پری کی نیت رکھ کر کے آپ اگر عمل کر رہے ہو تو انشاءاللہ پری حاضر ہوں گی۔ بہرحال آپ کی نیت پکی رکھیں اور وہی نیت رکھتے ہوئے آپ عمل کو کریں۔ اب اس میں ضروری یہ بھی نہیں ہے، ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میرے کو 21ویں دن حاضری ہو گئی۔ ابھی آپ 40 دن کا تو عمل ہے، لیکن جس دن آپ کی اگر حاضری لگ جاتی ہے، چاہے وہ 11 دن میں لگے یا 7 دن میں لگے یا 21 دن میں لگے یا 24 دن میں لگے، جب بھی اگر حاضری اگر لگ جاتی ہے، جو بھی چیز اگر آپ کے سامنے اگر روحانیت اگر آ جاتی ہے، آپ کا عمل مکمل کرو، دیکھو، اس کو پہل کرنے دو بات کرنے، آپ پہل مت کرو۔ وہ اگر آپ سے بات کرتی ہے یا کرتا ہے تو پھر آپ اس کی بات کا جواب دو، سلام کرو، سلام کا جواب لو، پھر وعدہ وغیرہ لو، قول و قرار لو، آنے جانے کا طریقہ پوچھو، نشانی لو، پھر اس کے بعد آپ اس کو رخصت کر دو۔
سمجھے. اور اس عمل میں باطنی آنکھ کی بھی ضرورت نہیں ہے. جس کی اگر باطنی آنکھ کھلی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر باطنی اگر نہیں کھلی ہے تو بھی جو یہ چیز ظاہر ہو جائیں گی، سامنے حاضر ہوئیں گی اور سامنے عامل کو نظر آئیں گی. پھر آپ ان سے جو ہے جائز کام لو، ناجائز کام مت لو. بس یہی کچھ عمل ہے. عمل بڑا ہی پاورفل اور بڑا ہی مجرب ہے. آپ اس عمل کو کرو اور دیکھو انشاءاللہ اس عمل سے جو ہے آپ کو بہت فوائد حاصل ہوں گے. اور نیت آپ نیک رکھ کر کے بیٹھو، اور جب آپ کو عمل میں کامیابی مل جاوے پھر اس کے بعد جو آپ کو اس کو راز رکھنا ہے، کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا ہے. پھر سے بتا دوں آپ کو 9 چند جمعرات سے اس عمل کو کرنا ہے. قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھنا ہے. اول و آخر آپ کو 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے ایک بار، اور پھر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں گے. پھر سورہ کوثر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ کو 1300 مرتبہ پڑھنا ہے. بسم اللہ پڑھنا ہے، پھر سورہ کوثر پڑھنا ہے، پھر بسم اللہ پڑھنا ہے، پھر سورہ کوثر پڑھنا ہے، پھر بسم اللہ پڑھنا ہے، پھر سورہ کوثر پڑھنا ہے. اس طریقے سے 1300 مرتبہ پڑھیں گے. پھر آخر میں واپس ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اور پھر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں گے. یہ ایک دن کا عمل ہوا. اسی طریقے سے آپ کو 40 دن عمل کرنا ہے. اور جب بھی آپ کی حاضری لگ جاتی ہو، چاہے 20 دن میں لگے یا 21 دن میں لگے یا 7 دن میں لگے یا 9 دن میں لگے، جب بھی حاضری اگر آپ کی اگر لگ جاتی ہے، حاضری سے بات کرو، وعدہ وغیرہ لو، قول و قرار کرو، ان سے کہو کہ ہم آپ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں. پھر اس کے بعد جو آپ ان کو جانے کی اجازت دے دو. اور اس عمل کو راز رکھنا ہے. آپ اگر راز کو اگر فاش کرتے ہو تو پھر آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا. یہی کچھ عمل ہے. اس عمل کو کریں. اس عمل کی اجازت عام ہے. اس میں کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے. لیکن آپ حصار کر کے بیٹھے، بنا حصار کے بیٹھے نہیں. ہر کوئی اس عمل کو کر سکتا ہے. جسے اگر ڈاؤٹ ہے تو وہ آزما سکتا ہے. اس عمل میں بہت ہی فوائد ہے. جو عمل کرے گا تو اس کے بعد سمجھ میں آئے گی. لیکن ہم جو عمل کو جو ہے تجربے کی نگاہ سے نہیں کرنا ہے. ہمیں جو یہ سوچ کے کرنا ہے کر کے کہ نہیں اس عمل میں تاثیر ہے، جب جا کر کے انشاءاللہ کامیابی ملے گی. یقین رکھو اللہ کی ذات کے اوپر، اس کے بعد عمل کرو. اللہ رب العزت آپ کو عمل میں کامیابی عطا کریں گے. اور جو کوئی بھی اگر پہلے دن اگر جو خوشبو لگاوے، جو بھی خوشبو اگر لگانا چاہتا اپنے جسم کے اوپر، تو 40 دنوں تک کے وہ ایک ہی خوشبو لگاوے. مثلا جیسے اگر جنت الفردوس آپ اگر استعمال کر رہے ہو تو 40 دنوں تک کے آپ جنت الفردوس استعمال کریں گے. آپ اگر گلابی عطر استعمال کر رہے ہو تو 40 دنوں تک کے آپ گلابی عطر استعمال کریں گے. آپ اگر عطر جن اگر استعمال کر رہے ہو تو 40 دنوں تک کے آپ عطر جن استعمال کریں گے. جو بھی خوشبو آپ اگر عطر اگر لگائیں گے پہلے دن تو 40 دنوں تک کے آپ کو وہی خوشبو لگانا ہے. اور جلانے کے لیے صرف آپ کو اگربتی جلانا ہے. ابھی وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے. آپ 3 جلاؤ، 7 جلاؤ، 11 جلاؤ. کم سے کم 7 اگربتی روزانہ جلاؤ. 11 جلاؤ گے تو اور اچھی بات ہے، یا کم سے کم 7 تو بن جلاؤ. گھر میں اچھی خوشبو کر دو. بس یہی کچھ عمل ہے. آپ اس عمل کو کریں اور دعائے خیر میں ہمیں بھی یاد رکھیں. اور بھائی یہ جو ہمارا روحانی وظائف چینل ہے، آپ اس کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں. جن لوگوں نے سبسکرائب کر دیا بیل آئیکن کو بھی آن کر دے تاکہ اس سے ہماری نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے. اور شیئر کریں دوسرے مسلمانوں میں تاکہ اور لوگ بھی اس سے فوائد حاصل کریں. اور آپ لائک کریں. آپ اگر لائک کریں گے تو ہمیں بھی سمجھ میں آئے گا کہ آپ کو کس لیول کی ویڈیو پسند آ رہی ہے. پھر انشاءاللہ ہم اس تعلق سے اس ویڈیو کو بنانے کی فکر کریں گے. آپ لائک کریں. آپ لائک کریں گے تو چینل مضبوطی کی طرف جائے گا. اور عمل کے متعلق تو ہم نے ساری چیزیں سمجھا دی ہے. پھر بھی اگر کسی بھائی یا کسی بہن کے اگر کوئی چیز اگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو وہ اس واٹس ایپ والے نمبر سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور اگر جس کسی کا بھی اگر کوئی مسئلہ روحانی تعلق سے، کسی کو گھر کی بندش کرانا ہے، یا کسی کے اوپر جادو جنات کے اثرات ہے، یا کسی کے اوپر کچھ اوپری اثرات، یا کسی کے اوپر کچھ مسئلے مسائل ہے، یا کسی کو گھر کی بندش کرانا ہے، یا اور کوئی بھی مسئلہ ہو اس تعلق سے، تو وہ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں کی درخواست. اللہ حافظ.